اور میں رات کو سو نہیں پاتی تھی. میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ؟ بولے واقعہ یہ ہوا، رمضان تھا 2019 کا، میں سوئی ہوئی تھی. بولے شہر سے پہلے میں نے قبر کو خواب میں دیکھا اور بہت بری حالت میں دیکھا. تو میں ایک دم چونک کر اٹھ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا. اس کے دوسری رات میں نے قبر کو دیکھا، بہت اچھے طریقے سے دیکھا. پھر آواز سنی کہ اگر زندگی ایسے گزارو گے تو یہ ملے گی ورنہ وہ ملے گی. اب میں پریشان تھی کہ میں اتنی آگے چلی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ ایک زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چاندنی اور ساری چیزیں تو وہ چھوڑنا جب آدمی سوچتا بھی ہے نا. ہمیں بہت لوگ ملتے ہیں بمبئی کے اندر کہ مولانا دل خالی. ایک جو بڑے ہوتے ہیں نا، اکابر امت و اکابر امت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق دے. سن 2018 کی حج کے اوپر میں نے حضرت مولانا طارق صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا فلاں بہن ہے، پہلے میں بہن کہتا تھا، بس ایک بات بڑی یہاں ہنسنے والی ہے، میں اس کو بہن کہوں. میں نے کہا مولانا، میں ان سے پہلی دفعہ 2017 حج عمرے پہ ملا رمضان میں. ان کی والدہ اور ان کے گھر والوں کو لے کر وہ آئے تھے. تو میں نے کہا بہن آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، معاف کرنا یہ بات، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہمارے تصور میں بھی اللہ کیا فیصلے کر چکا ہوتا ہے آگے ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں. پھر میں نے حضرت مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ ان سے بات کریں. مولانا نے بات کی کہ بیٹی میں ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میں دبئی آ رہی ہوں. تو مولانا کہ میں ضرور آؤں گا بیٹی آپ کو ملنا. تو میں حج سے واپس دبئی آیا اور وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ دبئی آ گئی. مولانا انہیں ملے 6 سے 8 گھنٹے وہ اپنی والدہ کے ساتھ تھی، مولانا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، ملے. پھر وہ بھی آ گئے، میں بھی انڈیا آ گیا. مولانا کا اگر سفر تھا کینیڈا کا، مولانا وہاں چلے گئے. مولانا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کی ثنا سے کوئی سگائی ہو جائے تو بہت اچھا کام آ جائے. میں اللہ کی شان 3 دن جماعت میں تھا. تو میرے ساتھی میرے ایک دوست کو میں نے کہا مولانا کا دماغ سٹکا گیا ہے. میں نے مولانا کے بیٹے کو میسج کیا، میں نے کہا یار والد صاحب کا دماغ، وہ کینیڈا میں تھے تو ہمارا وقت کا فرق تھا. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا مولانا کسی کے ساتھ کسی کا بھی نکاح جوڑ دیتے. اگر میں نے ان کو یہ بات کہہ دی نا تو یہ مجھے جوتا اٹھا کے ماریں گے کہ یہی کام رہ گیا ہے. پھر میں نے اللہ کے آگے مانگا، میں نے کہا یار بات تو بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے یہ 2018 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. 19 پورا چلا گیا. 19 رمضان میں حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور ہم ساتھ میں کٹھے عمرے کے سفر پہ ساتھ تھے. تو مولانا کو میں نے کچھ چیزیں بتائی تو مولانا مسکرائے. مولانا نے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسکرائے گا آدمی. میں ایک طرح سے مولوی، اپنی زندگی مولویوں کی سیدھی سادھی زندگی ہوتی ہے. تو مولانا بھی مسکرائے. میں نے مولانا کے بیٹے سے کہا، میں نے کہا مولانا کسی کا بھی رشتہ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیتے پیچھے مڑ کے پوچھتے نہیں اس کا کیا حال ہے؟ تو بولے ابھی تک آپ نے لڈو منہ میں رکھا ہے. میں نے کہا یار اب لڈو ایسا پکڑایا ہے کہ منہ میں تو رکھنا ہی پڑے گا. تو پھر مولانا کی طبیعت بہت خراب تھی مدینہ منورہ میں. پھر ہم لوگ انڈیا آ گئے اور اس کے بعد وہ جارڈن میں تھی، ان کی شوٹنگ چل رہی تھی. 20 میں وہ واپس آئی. پھر میں اللہ کی شان عمرے پہ مدینہ منورہ میں تھا فروری کے مہینے میں، لاک ڈاؤن سے قبل. تو ان کا میسج آیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. 3-4 دفعہ میسج آئے. میں حرم میں تھا تو میں دیکھ نہیں پایا. پھر میں نے رات میں بولے میں آپ سے کچھ بات کرنا، کچھ مسائل تھے. وہ مجھے کہے کہ یہ مسائل اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میرا کیا ہوگا. میں نے کہا یار آپ کے پاس دولت ہے، شہرت، ابھی آپ کے پاس ماشاءاللہ کام ہے، جب لاک ڈاؤن لگا نہیں تھا. میں نے کہا اچھی زندگی ایسا کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا، بس آپ اللہ سے مانگو. اس بندی نے اس رات سے تہجد شروع کی. تب پہلے کبھی کبھی پڑھتی تھی لیکن آج تک ماشاءاللہ اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی، سفر ہو حضر ہو. یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ تہجد نیکوں کا عمل ہے اور نبیوں کا یہ بہت اہم سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نبی جی رات میں آپ کی اور میری ملاقات اور میری بات بھی بہت ضروری ہے کہ آپ رات میں میرے پاس آیا کریں. قرآن کہتا ہے اس بات. تو یہ نبیوں کا شیبہ ہے اور رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی چیز. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا لطف نصیب فرمائے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ اللہ سے مانگو. فروری کا زمانہ تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا. انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. کچھ مسائل تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مسائل سے، اور کوئی دوسرے مسائل نہیں تھے، بس وہ زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا. میں نے کہا اللہ تمہیں نکالے گا. جیسے جیسے رمضان قریب آتا گیا، شعبان آتا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں بند کر دیا ہے جو ٹیلی ویژن تھا. میں نے کہا یار شروع رکھو، کیوں بند کیا؟ میں نے کہا چلاؤ یار کیا مسئلہ ہے؟ بولے بس دل نہیں ہوتا. رمضان آ گیا. رمضان میں ماشاءاللہ معمول کے مطابق ہر سال 2 قرآن ختم ہوتے تھے پہلے ان کے. اس سال انہوں نے 3 قرآن ختم کیے. میں نے کہا بڑا اللہ مبارک کرے. رمضان کے بعد انہوں نے مولانا کو کہا کہ مجھے نکاح کرنا ہے انس سے. مولانا کا پھر مجھے آیا
میں نے کیا مولانا 2018 سے یہ 2020 ہو گیا ماشاءاللہ سے، میرے والدین بھی میں نے کیا انتظار کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں ایک ہی بیٹا اپنے والدین کا، تو میں نے کیا مولانا بولے نہیں اب ہوگا. تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ٹھیک ہے، میں نے کیا جون جولائی کا مہینہ تھا اور اسی کے اندر 2-3 ماہ اور گزر گئے. میں نے ان کو کہا یار پھر جیسے اللہ کی طرف سے امتحان بھی آتا ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ایسا امتحان ہوتا ہے، لیکن بندہ جمع رہتا ہے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے. بندے کی دل کی نیت صاف ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے. اتنا کام آنا شروع ہوا، جیسے لاک ڈاؤن کھلنے گیا تو وہ جو پتہ نہیں نوجوان سارے بیٹھے ہیں، مجھے نام یاد رہے گا، خطروں کے کھلاڑی ایک شو آتا ہے، پتہ نہیں آپ نوجوان بیٹھے ہوں گے، میں نے دیکھا کبھی نہیں ہے لیکن وہ بتاتے تھے. تو اس کی آفر آئی، بولے پہلے جا چکی تھی اور بہت زیادہ. میں نے کہا چلے جاؤ کر لو آپ. میں نے کہا کر لو، ہمارا کیا ہے، 10 دن کی بات ہے آپ کی. بولے نہیں بس نہیں کرنا. اس کے بعد جو انہوں نے ویب سیریز یعنی ایک شوٹنگ کی تھی اس کا دوسرا پارٹ آنا تھا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. تو کام بولے اتنا آیا کہ 17-18 سال کی زندگی میں کبھی اتنا نہیں آیا، اتنا کام آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار کر لو. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سر سے میں دوپٹہ کبھی نہیں اتاروں گی. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنی زندگی انجوائے کرو. ہمارا دین کسی کو کسی طریقے سے باندھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بڑی آسانی، بڑی سہولتیں اور بہت زبردست دیا ہوا ہے دین. یہ دین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، اس کا اصل دین ہمیں اور آپ کو سمجھا دے. تو میں نے ان کو بولے بس میں نے طے کر لیا. مجھے کہا کہ مجھے اناؤنس کرنا ہے، مجھے چھوڑ دینا ہے. میں نے کہا یار آپ سوچ لو. میں ٹالتا رہا. اکتوبر آ گیا. بولا آپ نے اب نہیں کہا نا تو میں اپنے اعتبار سے اناؤنس کر دوں گی. میں نے کہا یار خاموخواہ کیوں یہ کر رہی ہو. بس بولے بس میں نے 17 سالی زندگی کے اندر لوگوں کو اس سے نقصان پہنچایا ہے، تو میرا نیت ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اور انسانوں کی خدمت کروں. دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے جو بھی مذہب کا ہو، میں اس کے لیے کام آؤں، میں اس کے لیے خدمت کروں. لوگ پریشان حال ہیں تو میں اس کے لیے خدمت کروں اور اللہ مجھ سے کام لے گا. مجھے کہ میں ان کے کام آؤں. میں اور بڑا یعنی ارادے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اوپر اتارا کہ میں کوئی ہاسپٹل بناؤں، میں اس طریقے سے کچھ کام کروں. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. 9 اکتوبر تھا. میں نے کہا دیکھو آپ سوچ لو. بولے نہیں بس میں نے طے کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مغرب کے بعد ڈالا، دوسرے دن اس کو میڈیا نے کور کیا. چھوڑو. میں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا، یہ یاد رکھنا. بولے نہیں. میں نے کہا بس اللہ میاں خیر کرے. اور پھر ایسا وقت گزرتا گیا، نومبر آ گیا تو مجھے بزرگوں نے، میں نے مولانا سے مشورہ کیا، مولانا کہ بس نکاح کرنا ہے. پھر بزرگوں کے مشورے سے نکاح ایسے ہوا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، میرے بہنوی نے میرا ایک جوڑی کپڑا تیار کیا. مجھے پتا بھی نہیں تھا میرا جمعہ کو نکاح ہے، جمعرات کو میرے پاس کپڑا نہیں تھا. میں نے کہا بس ہو جانا ہے. جا کے مسجد میں بیٹھ گیا. حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب کا بیان مسجد میں شروع تھا، مولانا لے کے گئے، میں باتھ روم میں تھا، تیار ہو رہا تھا. یعنی وہ سچویشن میں نکاح ہوا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو آدمی معمولات کا اور اعمال کا پابند ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اس کی اتنی مدد ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. دوسرے دن ہفتے والے دن ہمارا چھوٹا سا ایک ولیمہ تھا، کیونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے 100-150 کے درمیان میں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس تھی اس کے اعتبار سے ہم نے گھر والوں کے درمیان میں دوستوں کے اندر چھوٹا سا ایک ولیمہ کیا. تو شام کے وقت تھا تو ظاہر سی بات ہے تیاری ہوتی ہے، گھروں کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت 10 مہمان بھی ہو جاتے تو مستورات میں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دلہن وہ خود تھی، اس نے اس کی سورہ واقعہ پڑھی ہے، سورہ رحمان پڑھی ہے، سورہ سجدہ پڑھی ہے. آج جب عشاء کے بعد فارغ ہو تو مجھے کہنے لگی مجھے سورہ رحمان سورہ واقعہ پڑھنے کا. مولوی کھڑا ہو جا تو بھی اب چپ چاپ، اب کوئی رستہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا 1:30 بج رہا ہے، کل پڑھ لیں گے، چھوڑو نا. میں نے کہا ابھی سو جاؤ، نماز تو پڑھ لی ہے. بولے نہیں یہ تو پڑھنا ہے. میں نے کہا اللہ میاں خیر کرے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیتا ہے اور تھام لیتا ہے نا تو اللہ پھر کام بھی ایسا لے کے آئے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، عزت ڈال دیتا ہے. ہماری ایک بہن ہے انڈسٹری میں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ یعنی اتنی مشہور ہے اور ماشاءاللہ سے وہ یعنی ہر وقت کسی بھی طریقے سے لائٹ میں رہتی ہے. وہ ان کو میسج کرنے لگی کہ یار آپ گاڈ کی اینجل ہو، آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے لیے بھی اچھا کر دے، اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، سکون آتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس سے ملو. تو مجھے کہتی ہے کہ ثنا پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ چھوڑ دیا، آپ کی دنیا ختم ہو گئی، یعنی اب آپ کا سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی دنیا میں چلی گئی ہو اور آپ بڑی خوبصورت لگتی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، زبان میں تاثیر ڈال دی ہے. اور پھر اور کوئی بات کہہ دی ہوگی تو 4 دن کے بعد اس بات اللہ تعالیٰ نے سچ کر دی اور ان کا کام ہو گیا. تو لوگ آنا شروع ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ہم کھولیں اور اللہ کے آگے مانگے کہ اللہ میرے اور آپ سے ایسا کوئی کام لے لے کہ جو ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے. دنیا 4 دن کی ہے. یہ کورونا کے زمانے میں سب کو پتہ چل گیا کہ
یعنی کوئی بتا نہیں سکتا کہ میں اتنا وقت رہوں گا اور میں ایسا کروں گا اور میں ایسا کروں گا. ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا ہمارے ہاتھ میں، اس کو پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آدمی کوشش تو کرے. اور دنیا کسی کی کہیں نہیں جاتی. وہ مجھے کہتی ہے کہ آج، یعنی میں خود یہ بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے میں اتنی مشہور نہیں تھی. ہماری ماں بہنیں اور بڑی اماں جو گھروں میں ہوتی ہے وہ ثنا خان کون تھی پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اب کہتے وہ ثنا خان ایک ہے. ایک اماں مجھے کہنے لگی، کل کی بات ہے، کل ایک جگہ پہ میں تھا تو وہ بڑی عمر ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلق تھا، تو میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں. بولے وہ گجراتی مجھے کہنے لگی، بولے کوئی ثنا خان جو આપણા ગુજરાતી પોયરા સાથે શાદી કરેલી છે કે એ તું જ છે. પછી મને ખબર પડી કે તો मैंने कहा वो किस में थी आपने पहले देखी ना कि હમણાં જોઈ તારી વાઈફને કે मैंने कहा दुआ करजो મારા માટે. तो क्या ये शूटिंग में आती, शूटिंग करती थी? मैंने कहा शूटिंग करती थी ये पहला. तो वो कहने लगी मुझे कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग अब मुझे इतनी इज्जत के साथ बुलाते हैं. लोग पहले ये होता था कि लोग हमें देखकर अपनी बच्चियों को और हमारी बहनों को छुपा लेते थे कि यार ऐसे नहीं बन जाए. लेकिन आज बोले लोग आते अपनी बच्चों के लिए दुआ कराने. यानी अल्लाह ताला ने किस तरीके से टर्निंग लिया, यू टर्न कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया कि अल्लाह किसी की दुनिया ज़ाय नहीं करता. और अल्लाह ताला जब किसी को इज़्ज़त दे देने का फ़ैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती. तो बात का खुलासा ये है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की कीमत हम लगाएं और हम इसकी कीमत को पहचानें. अल्लाह ताला ने ये जो वक्त दिया है ये बहुत कीमती वक्त है कि इसके पीछे नबियों का सब कुछ लग गया, सहाबा का सब कुछ लग गया, उसके बाद आकर ये दिन मुझे और आपको पहुंचा है. अरे भाई हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि ये ऐसा है? हम जाकर देखें तो सही कि अल्लाह ने बतौर ईमान वाला हर एक को बहुत बड़ी नेमत दी है कि उसने एक दफ़ा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो अल्लाह की नज़र में बहुत कीमती है. मैं और आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते और मैं और आप उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते.